اور دوسری ارمغان خان کی روٹھی محبت اگر اسے بنک بھی پڑ جاتی کہ پروشا اس کے کمرے میں کس حیثیت سے آئی تھی، وہ تو ارمغان خان کو گنجا کر دیتا۔ اپنی سوچ کے بے سہاتا جرجری لیتے ارمغان خان نے چہرے پر خطرناک تیور سجائے قدم پلوشا خان کی جانب بڑھائے۔ دماغ سے پیدا لڑکی جہاں کیا کر ہی پھوڑ نکلو یہاں سے، کیوں مجھے مروانے پہ تلی ہوئی ہو پلوشا؟ پلوشا کی جانب بڑھتے دبے دبے لہجے میں غرا کا کہتا پلوشا ارمغان خان کے ساتھ آواز سن کر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماں جی زبردستی چوڑ کے نیلی موٹی موٹی رونے کے بعد نم ہوئی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے لمبی ہمدار نم پلکوں کو جھپکتے معصومی سے سر جھکائے جواب دیا۔ تو ارمغان خان نے مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتہار پر قابو پانے کی کوشش کی۔ پلوشا کا وہ نکاح ہونے سے پہلے میسج کر کے بتا چکا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک دکھاوا ہے، نکاح بڑھوانے والا آئس خان کے ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ ارمغان خان نے صاف لفظوں میں پلوشا سے کہا تھا کہ وہ تینوں بھائی جانتے کہ یہ ڈرامہ وہ کس کے کہنے پر کر رہی ہے۔ جب تک زغام اور آئس کی شادی نہیں ہو جاتی انہیں وہی کرنا ہے جو مقدس بیگم اور کشف بیگم چاہتی ہیں، کیونکہ وہ شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اور ارمغان خان جانتا تھا کہ وہ ہدایت شاہ سے محبت کرتی ہے، وہ اتنا بڑا قدم اٹھا تو چکی ہے مگر نکاح وہ کبھی نہیں کر پائے گی۔ وہ خود کو کوئی تکلیف نہ پہنچا لے، اسی لیے لاکھ غصے کے باوجود بھی وہ زغام اور آئس کو بتائے بغیر پلوشا کو نکاح کی حقیقت بتا چکا تھا کہ یہ نکاح نقلی ہوگا۔ آئس تو اتنے دنوں سے مسلسل ہدایت سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ نہ جانے بہرام شاہ نے اسے کہاں چھپایا تھا کہ وہ ارد گرد کے گاؤں جس شہر بہرام شاہ جاتا تھا وہاں کا چپا چپا چھان چکے تھے، مگر ہدایت شاہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، جبکہ اس سب کے دوران ارمغان خان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ جتنا وہ سب کو گھماتا تھا اب قسمت نے ساری کسر ایک ساتھ ہی پوری کر دی تھی۔ ایک طرف ہونے والا سالہ تھا اور دوسری جانب اس سالے کی تایہ زاد بہن جو شاید ارمغان خان کو کچا ہی چبا جائے گی۔ سیروا شاہ کی ناراضگی اس کی بے روحی سب سے زیادہ سیروا شاہ کی آنکھوں میں خود کو بے وفا دیکھ کر ارمغان خان کو اپنا آپ انگاروں پر لوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ تم کیوں اپنی اور میری جان کی دشمن بن رہی ہو پلوشا؟ تمہیں تو وہ دونوں بہن بھائی کچھ کہیں نہ کہیں مجھ معصوم کو بخشنے والے نہیں۔ اب چلو اپنے روم میں، تائی جان سے میں خود بات کر لوں گا صبح۔ اب چلو۔ سر جھکائے تھر تھر کامتی پلوشا کو دیکھ اپنے صحت صبر حتی المکان ضبط کرتے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر پلوشا کو مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ ارمغان خان نے جھنجھلاتے ہوئے آگے بڑھ کر پلوشا کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم باہر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر اس سے پہلے کمرے کا دروازہ داڑ کی آواز سے کھلا، جس پر ارمغان خان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر آنے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کیا۔ اپنے سامنے سیاہ شلوار کرتا پہنے 6 فٹ سے نکلتا قد، ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے سیاہ سلکی بال، چہرے پر چٹانوں سی سردی اور نیلی سمندر سی آنکھوں میں جنون کی آگ لیے، مونچھوں تلے سہتی عنابی ہونٹوں کو سردی سے بینچے، دائیں ہاتھ میں پسٹل تھامے لہو جلکا تھی آنکھیں پلوشا خان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں گاڑے مضبوط قدم لیتا پلوشا کی جانب بڑھا۔ نظریں پلوشا خان کے سراپے سے ہوتی پلوشا کی دائیں کلائی پر آئی تو ہدایت شاہ کے ضبط کی تنابے پل میں ٹوٹی۔ بائیں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بیندے کہ بڑی نگاہ ارمغان خان کے ہاتھ پر ڈالتے جس سے وہ پلوشا کی کلائی تھامے کھڑا تھا، بنا دونوں کو سمجھنے کا موقع دیا ہدایت شاہ ارمغان خان کے بائیں بازو پر گولی ماری تو کمرے میں چھائے موت سے سناٹے میں گولی کی آواز کے ساتھ پلوشا خان کی دل ہراس چیخ گونجی، جبکہ ارمغان خان نے تکلیف کی زیادہ سختی سے ہونٹ بھینچتے پلوشا کی کلائی چھوٹے اپنے سہم پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ لالا تم غلط۔ ہدایت شاہ کے خطرناک تیور دیکھتے ارمغان خان نے جبڑے بھینچ کر کہنا چاہا، مگر ہدایت شاہ کی سخت نظروں کی گولی پر چپ خاموش ہو گیا۔ دوبارہ یہ حرکت انجانے بھی نہ کرنا چھوٹے خان، ہدایت شاہ کے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہنے پر پلوشا نے اپنے ہونٹ پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، جس پر ہدایت شاہ نے ناگواری سے پلوشا کی جانب دیکھا۔ تبھی ہدایت شاہ نے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے پلوشا کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ ہدایت شاہ کی جلسہ دینے والی سخت گرفت اور ہدایت شاہ کے خطرناک تیور دیکھ کر پلوشا کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کبھی ہدایت شاہ کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اس کا کزن تھا۔ ذہن کی بھولی بھٹکی یادوں میں اس کے چہرے کے اندر کچھ یاد تھے۔ پلوشا کو اتنا یاد تھا تب وہ بہت رحم دل ہوا کرتا تھا۔ سب کہتے تھے بہرام اور ہدایت کی عادتیں ملتی ہیں،
اور پروت شاہ نے جب بہرام شاہ کو دیکھا تھا اس کے چہرے پر پرسکون نرم مسکراہٹ ہوتی تھی، جس سے اس سے یہی لگتا تھا کہ ہدایت شاہ بھی اس کے خواب کے شہزادے کی طرح رحم دل ہوگا، جس کی آنکھوں اور باتوں سے بہت چلکتی ہوگی۔ مگر آج اپنے سامنے دو قامت جسامت چہرے پر چٹانوں سے سہتے لیے کیا ہے بڑی آگ برساتی نظروں سے خود کو دیکھتے ہدایت شاہ کو دیکھ پروت شاہ کو مننے سے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزاحمت کاری تھی، مگر ہدایت شاہ کان لپیٹے ناک کی سیر میں چلتا پروت شاہ کو میرے ساتھ گھسیٹتے جا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میری بہن کا ہدایت۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئے تو پیچھے سے سیڑھیاں اترتے زغام خان نے چلا کر کہا تو ہدایت شاہ پروت شاہ کی کلائی پر گرفت ساتھ کرتا چٹکے سے ایڑیوں کے بل گھوم کر زغام خان کی جانب کیا۔ نظریں زغام خان کی آنکھوں میں گاڑی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر پاس کرے پروت شاہ خان کو اپنے حصار میں لیا۔ اس پر زغام خان نے ہونٹ جھلکاتی نظروں سے ہدایت شاہ کو دیکھا، جبکہ پروت شاہ اپنے بھائی کے سامنے اس شخص کی بے باکی پر کان کلو تک سر ہو گئی تھی۔ لالا پروت شاہ کا ہاتھ چھوڑے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زغام خان کے خطرناک ہاتھ سرخ پڑتے چہرے پروت شاہ خان کے تھر تھر کانپتے وجود کو دیکھ زغام خان کے بائیں جانب کھڑی ہوتی عقیدت نے نرم لہجے میں کہا۔ تب تک مقدس اور کشف بیگم بھی وہاں آ گئی تھی۔ آئے سان تیزی سے سیڑھیاں اترتا زغام خان کی سائڈ سے گزرتا ہدایت شاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، جبکہ اپنی میکسی کو بامشکل سنبھالتی خوریا بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو آگے کا منظر دیکھ اس کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ مجال تھی جو ان لوگوں کی بے چین روح کو ذرا سکون ملا ہو۔ ہاتھ چھوڑ میری بہن کا۔ آئسان کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی تو ہدایت شاہ نے استہزائیہ نظروں سے آئسان کو دیکھا، جس پر آئسان نے مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتہار پر بامشکل قابو پانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری بہن کا ہاتھ چھوڑوں گا تو کیا تم میری بہن کو چھوڑو گے؟ آئسان سے بھی زیادہ گرجدار آواز میں ڈانٹتے ہوئے کہا تو مقدس اور کشف بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر ہاتھ تھامنے کا اتنا شوق تھا تو کہاں غائب تھے؟ کوشش کی تم سے رابطہ کرنے کی، اگر اتنی محبت تھی تب آتے ہدایت شاہ۔ زغام خان نے قدم آگے بڑھاتے دبے دبے لہجے میں گڑا کر کہا تو ہدایت شاہ نے بائیں ہاتھ میں تھامے پسٹل کو اپنی کان پٹی پر رکھتے پرسوچ نظروں سے زغام خان کے خون جھلکاتے چہرے کو دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراتے قہر آلودہ نظروں سے مقدس بیگم کو۔ اگر میری ساسو ماں مجھے ہاسپٹل بھیجنے کا انتظام نہ کرتی تو یقین مانو میں اس دن یہاں آ بھی جاتا اور تمہاری بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر یہاں سے کہیں دور لے جاتا، اور آج کے دن تمہیں فون کر کے بتاتا کہ ہاں میں باپ بننے والا ہوں، مگر تمہاری ماما شیری نے میرے ارمانوں کا قتل کر دیا یار۔ چہرہ جھکائے تاثر سے گردن ہلاتے دکھ پر لہجے میں کہا تو اپنے بھائی کی بے باکی پر اپنے شوہر کی سوہ پڑتے چہرے کو دیکھ کر قیدت کا دل چاہا وہ خود یہاں سے کہیں فرار ہو جائے، مگر وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہدایت شاہ کے سرد نظریں خود پر محسوس کر کے مقدس بیگم نے منمناتے ہوئے کہا تو زغام خان نے افسوس بڑی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ گہری سانس بھرتے ہدایت شاہ کو دیکھا۔ لالا میرا ہاتھ چھڑوائیے۔ سب کو ایک دوسرے کی جانب دیکھتا پا کر پروت شاہ نے روتے ہوئے کہا تو ہدایت شاہ نے جبرے بینچ کا ہونٹ جھلکاتی نظروں سے پروت شاہ کو دیکھا کہ بیچاری ہدایت شاہ کی نظروں کو دیکھ کر چپ سادھ گئی۔ اس سے پہلے آئس یہاں زغام آگے بڑھتے عقیدت جلدی سے ہدایت کی جانب بڑھی۔ لالا ہاتھ چھوڑیے، وہ بہت معصوم ہے، ڈر جائے گی آپ سے۔ ہدایت شاہ کے ہاتھ سے زبردستی پروت شاہ کی کلائی چھڑواتے عقیدت نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ ہدایت شاہ نے جھٹکے سے پروت شاہ کو خود سے دور کیا کہ وہ بیچاری بامشکل گرتے گرتے بچی۔ لالا درد سے کراتی آواز پر زغام اور آئس نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو ارمغان خان کے لہو لہان بازو کو دیکھا ان دونوں کو ایسا لگا جیسے حویلی کی چھت سر پر آن گری ہو۔ چھوٹے خان، زغام خان کی دل دہلا دینے والی داڑھ لاؤنج میں گونجی تو ہدایت شاہ نے قوت سے ان سب کو دیکھتے صوفے پر جا کر جگہ سنبھالی۔ ریو سالے کمینی انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر گولی چلانے کی؟ زغام کو ارمغان کی جانب بڑھتا دیکھ آئسان لمبے لمبے ڈگ پڑتا صوفے کی پوچھ پر دونوں ہاتھ پھیلائے کروف پر سے بیٹھے ہدایت شاہ کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ جھکا ہدایت شاہ کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کرتا، اس سے پہلے ہی ہدایت شاہ نے اپنے دائیں ٹانگ کو سیدھا کرتے آئسان کے پیر پر وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہوا۔ گالی نہیں خان، گالی تو میں نے اپنے باپ سے لاڈ میں نہیں سنی تھی، اور ہمت کی تو بات ہی مت کرو۔ پروت شاہ خان صرف اور صرف میری ہے، پھر چاہے کوئی اس سے ڈرامہ رچائے شادی کا یا سچ میں ایسا سوچے، میرے لیے وہ دونوں ہی واجب القتل ہیں۔ اگر یہاں ارمغان خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقین مانو وہ کب کا آہنی سانسیں پوری کر چکا ہوتا۔
اب اپنی یہ سڑی ہوئی شکل گم کرو، کیونکہ میں تمہیں نہیں کسی اور کو فرصت سے نہارنے آیا ہوں۔ آئسان کے پٹھانی نقوش والے چہرے میں سرخیاں گلتے دیکھ آہر میں آنکھ دبا کر کہا تو آئسان نے جھک کر ہدایت شاہ کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر صوفہ سمیت پیچھے کو الٹا تو لاؤنچ عورتوں کے دلہرا چیہوں سے گونج اٹھا۔ سب کے ان چیہوں کے درمیان ہدایت شاہ کے دل جلا دینے والے کہہ کے عروج پر تھے، لالا میں ٹھیک ہوں، کولی چوکا گزی ہے۔ زرغام خان کو شرٹ اتار کر اپنے زخم پر باندھتے دیکھ ارمغان خان نے جبرے بینچ کا نرم لہجے میں کہا تو زرغام خان نے خون جھلکاتی نیلی آنکھوں سے ارمغان خان کو دیکھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارمغان خان کا کندھا تھپتھپایا۔ آئس پیچھے ہٹیے، کیا کر رہے ہیں آپ کو لگ جائے کہ آئس کے آگے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ حال کے سینے پر رکھتے اسے ہدایت شاہ سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے حوریہ شاہ نے التجائی لہجے میں کہا تو آئس خان نے غصے سے سرانگارہ ہوتی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اپنی متائی جان کو دیکھا جو آنکھوں میں التجا لی آئس خان کو دیکھ رہی تھی۔ غصے کی زیادتی سے تیز چلتی سانسیں، بازو کی پھولتی ہوئی رگیں، چہرے کے تنے ہوئے نقوش، چاکلیٹ براؤن خون جھلکاتی آنکھیں، حوریہ کو وہ کوئی زخمی بپھرا ہوا شیر ہی لگا۔ لالا بس کرے یہ تماشا، پاگل ہو گئے ہیں آپ، پلیز یہاں سے جائیے، ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ ہدایت شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے عقیدت نے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو ہدایت شاہ نے سخت نظر سے عقیدت کو گورا، تمہارا کمینہ شوہر میری امانت عزت سے لٹا دے، میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، مگر اس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے۔ عقیدت اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے سرد سپار لہجے میں کہا تو عقیدت نے اپنے بھائی کی ہٹ درمی پر ساتھی سے مٹھیاں بھیجی۔ لالا شوہر ہے وہ میرا، اس کے خلاف میں کوئی بات نہ سنوں، گالی تو بہت دور کی بات، آئندہ زرغام کو گالی مت دیجیے گا ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ دو قدم کے فاصلے کو سمیٹتی ہدایت شاہ کے قریب ہوتے دانت پیستے سرگوشی نما آواز میں کہا تو ہدایت شاہ نے ابروچ کا عقیدت کو داد دینے والے انداز میں دیکھا، مطلب تم اس کل کے بنے شوہر کی وجہ سے اپنی جان سے عزیز بھائی کے خلاف جاؤ گی۔ عقیدت کے لہجے میں جھک کر سرگوشی کی تو عقیدت نے گور کا ہدایت شاہ کو دیکھا، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے لالا، 2 دن پہلے کا ہو یا 2 منٹ پہلے کا، وہ میری عزت پر میرے کردار پر کسی کی بات گوارا نہیں کرتا، تو میں کیسے اپنے شوہر کے خلاف کچھ سن لوں؟ آپ بھائی ہیں میرے، مجھے اب بھی جان سے عزیز ہیں، اگر آپ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینا پڑے تو میں حق اور سچ پہ ہونے والے کا دوں گی۔ ہدایت شاہ کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں کاٹتے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ابھی عقیدت کچھ سمجھ تھی کہ پیچھے سے آتے زرغام خان نے کندھوں سے تھام کر عقیدت کو پیچھے کیا، پوری شدت سے پنچ ہدایت شاہ کے ناک پر سیدھ کیا۔ سالے تیری تو یہ جو سر پر چوٹ لگا دماغ ٹھکانے سے سٹک گیا ہے نا، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں، زرغام خان ہی ٹھکانے پر لگائے گا۔ ہدایت شاہ کے ماتھے پر لگی بینڈیج کو دیکھ کر دانت پیس کا کہا۔ ابھی عقیدت ان دونوں کو روکتی کہ وہ پل میں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو چکے تھے، جبکہ آئسان حوریہ کا بازو تھامے سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارمغان خان نے سیڑھی پر بیٹھے اپنا سر دائیں جانب دیوار سے ٹکائے تعصب سے سر ہلایا، اور تبھی بہرام شاہ بھاگنے کے انداز میں وہاں آیا تھا۔ ارمغان خان نے نیچے آنے سے پہلے بہرام کو جہاں کی صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، چھوڑو ایک دوسرے کو، اگر ایک سیکنڈ میں تم دونوں پیچھے نہ ہوئے تو میں حشر بگاڑ دوں گا تم دونوں کا۔ زرغام اور ہدایت کو ایک دوسرے سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے دھاڑتے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ایک جھٹکے میں زرغام خان کو خود سے پیچھے دھکیلا۔ ہائی میرا بیٹا، اللہ غارت کرے منحوس شاہ۔ کشف بیگم نے آگے بڑھایا، ارمغان خان کو اپنے سینے سے لگاتے دھاڑتے داڑھی مار کر روتے ہوئے کہا تو حوریہ نے ناگوار نظروں سے اپنے بھائی کو بد دعائیں دیتے کشف بیگم کو دیکھا۔ آج سمجھے چچے سے کہیں میرے بھائی کو کچھ مت بولو۔ آئسان کی گرفت سے اپنا آواز شرمانے کی کوشش کرتے دانت پیس کر کہا تو آئسان نے نرم نظروں سے حوریہ شاہ کی جانب دیکھا۔ لیکس خان کی جان، ان کے بولنے سے تمہارے ڈیٹ بھائی کو کچھ نہیں ہونے والا، اس کا ثبوت تمہارے بھائی کا زندہ سلامت تمہارے سامنے ہونا ہے، جو ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا، ان کے رونے چلانے سے تھوڑا کچھ ہوگا اسے۔ حوریہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے سرگوشی نما آواز میں کہا تو سب کے سامنے آئسان کے اس عمل پر حوریہ سے ٹپرا کر رہ گئی، جبکہ وہ ساری سچویشن کو سیدھے سے نظر کرتا حوریہ شاہ کی ذات میں گم ہو رہا تھا۔ پلیز زر میری ہاتھ، پلیز مت کرو یہ لڑائی۔ زرغام خان کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامتے زرغام اور ہدایت شاہ کے درمیان کھڑے ہوتے محبت بڑے لہجے میں کہا تو زرغام خان نے ایک جزاتی نظر ہدایت شاہ پر ڈالتے عقیدت شاہ کو اپنے حصار میں لیا۔ خان کی جان قربان اپنی شیرنی پر، اب تو تمہارا بھائی جان سے بھی مار دے تو اف نہیں کرے گا تمہارا خان تمہارے لیے۔
ہدایک شاہ کے سویا پڑتے چہرے کو نزو کے حصار میں لیتے آنکھ دبا کر کہا تو ہدایک شاہ نے سرد سے نزو کا رخ پھیرا۔ بہرام شاہ تعصب سے ان دونوں کے پر نظر ڈالتا ارمغان خان کی جانب بڑھا جو بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی ترددوں میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی کو ہاتھ بھی مت لگانا، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ ارمغان خان کی جانب بہرام شاہ کو بڑھتے دیکھ امتسال خان نمر چہرہ لیے بہرام شاہ کے راستے میں حائل ہوئی۔ اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلاتے سخت لہجے میں بہرام شاہ کو روکا تو بہرام شاہ نے حیرت سے امتسال خان کی نم شہد رنگ کان سی آنکھوں میں دیکھا۔ نظر امتسال کی نزو کے ارتکاز میں اپنے ہاتھ میں تھامی پسٹل پڑھائی تو بہرام شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ ہدایک اور زرگام کو چھڑواتے وہ ہدایک کے ہاتھوں سے پسٹل تھام چکا تھا اور اب امتسال کو لگ رہا تھا کہ وہ ارمغان خان کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے۔ چند سیکنڈ سے پہلے اپنے آنسو صاف کرو، کچھ نہیں کر رہا، تمہارے بھائی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے اسے، اور سائیکل سے پہلے سائڈ پر ہٹو، اگر مزید ایک پل ایسے راستہ روکے کھڑی رہی تو خود میں چھپا لوں گا تمہیں۔ سرزنش کرتے لہجے میں کہتے آخر میں شوہر لہجے میں سرگوشی کی تو امتسال خان نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ سرخ پٹی وہ پل میں سر پہ ہوتی تو بہرام شاہ سر جھٹکتا آگے بڑھا اور ارمغان خان کو کشف بیگم سے الگ کرتے جھک کر اپنے کندھے پر اٹھاتے تیزی سے وہاں سے نکلا۔ بہرام کو جاتے دیکھ آہستہ بھی ایک نظر زرگام خان اور ہدایک کو دیکھتا جلدی سے بہرام شاہ کے پیچھے نکلا۔ بہرام اور ہدایک کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد ہدایک شاہ کے آدمی نکاحاں کے ساتھ حویلی آ چکے تھے۔ یہ دیکھ زرگام نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اب لاؤنج میں پن ڈراپ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جو لاؤنج کچھ دیر پہلے اپنی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا تھا، اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ سروں سے لے کر دروازے تک ارمغان خان کے خون کے قطرے کے نشان تھے، جبکہ پھٹے ہونٹ، سوجی گال اور آنکھ سمیت زرگام خان سامنے صوفے پر بیٹھا ہوں جھلکاتی نظروں سے سامنے کروپر سے بیٹھے ہدایک شاہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زرگام خان کے ساتھ بیٹھی عقیدت نظروں سے ہی اپنے بھائی کو باز رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ہدایک شاہ کے قریب بیٹھی خوریا کبھی ایک بے بس نگاہ بائی پر ڈالتی اور کبھی ایک نگاہ زرگام خان کے سویا بڑھتے چہرے پر، جبکہ صوفے کے دائیں جانب کا امتسال زرد پردی کامتی پلوا چوک اپنے سینے میں چھپائے کھڑی تھی۔ کشف بیگم تو بہرام اور آئس کے نکلتے ہی چادر لیتی اپنے بیٹے کے پیچھے ہاسپٹل نکل چکی تھی، جبکہ مقدس بیگم سیڑھیوں کے قریب کھڑے نفرت بھری نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ شاہ، داجی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، نیند کی گولی دے کر انہیں سلایا ہے، تمہاری بے جان ضد کی وجہ سے میں انہیں تنگ نہیں کروں گا۔ زرگام خان نے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ہدایک شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں کو جلاتے دائیں جانب گردن موڑ کر پرویز شاہان کو دیکھا۔ شرافت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں جہان، یہ فضول کی باتوں میں میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کون سا تمہارے داجی سے نکاح کرنا ہے؟ جسے نکاح کرنا ہے وہ یہ کھڑی ہے زندہ سلامت، جس نے گواہ بننا ہے وہ ڈیڈ انسان میرے سامنے براجمان ہے، نکاحاں باہر کھڑا ہے، تو تم اپنی بیجا انا کو چھوڑ کر نکاح کے لیے اجازت دو۔ اپنے دائیں پاؤں کو مسلسل جلاتے سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ کی بات